المرسلين إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آپ تمام حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالی کے نزدیک مقبول، محبوب اور پسندیدہ دین اسلام ہے. اور یہ بھی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اور جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں ہرگز وہ قبول نہیں ہوگا. دین اسلام کا آغاز خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام اور رسول اعظام تشریف لائے وہ سب کے سب دین اسلام کے علم بردار تھے. یہ جو ان لوگوں نے اپنا نام یہود رکھا یا مسیحی اور نصرانی رکھا، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نام نہیں ہے. اللہ کی طرف سے ہر نبی اور رسول کے دور میں دین فقط اسلام تھا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر بیت اللہ کے بعد جو دعا مانگی وہ یہ تھی کہ ربنا واجعلنا مسلمین لک. اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا اطاعت گزار، فرما بردار اور مسلم بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اور ہماری اولاد میں بھی امت مسلمہ بنا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دین اسلام کے علم بردار تھے. یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. نصارہ یا مسیحی بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. قریش مکہ جو اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے تھے وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں.
تو اللہ نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے اور نہ وہ مشرک تھے کہ جس پر قریش چل پڑے تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر دین حق اسلام کے دائی تھے، علم بردار تھے اور اس کی دعوت دینے والے تھے۔ اس لیے ایک بات تو آپ کے ذہن میں رہے کہ سارے نبی یہ دین اسلام کے دائی تھے اور علم بردار تھے، اور ہم مسلمان سارے انبیاء کرام کے ماننے والے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا معہ، کہ ابراہیم سے تعلق کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن ان کے قریب وہ لوگ تھے جو ان کے دور میں جنہوں نے ان کی پیروی کی، جو ان کے راستے پر چلے، اور یہ نبی آخر الزماں اور جو ان پر ایمان لائے یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں۔ لہذا امت مسلمہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی وارث ہے اور ملت ابراہیمی کی علم بردار ہے۔ فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے پہلی شریعتوں میں بھی اور اس شریعت نبی آخر الزماں میں بھی تمہارا نام مسلم ہے، تمہارا دین اسلام ہے۔ مختلف رسول اعظام تشریف لائے، یہ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام آئے۔ یہ جو ہم بیان کرتے ہیں کہ 1,24,000 یا کم یا زیادہ اس لیے کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی صحیح اور قطعی تعداد نہ قرآن پاک میں مذکور ہے نہ کسی حدیث صحیح صریح میں مذکور ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ان تمام انبیاء کرام پر ایمان لائے، رسول اعظام پر ایمان لائے، جن کو اپنے اپنے ادوار میں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ ہم تعداد متعین نہیں کرتے، کیونکہ ہم اگر تعداد متعین کر دیں اور اللہ کے علم میں یا فی الواقع ایک نبی بھی زائد تھا تو ہم نے ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دیا، اور اگر ہم تعداد متعین کر دیں اور در حقیقت ایک نبی بھی اس سے کم تھا تو ہم نے ایک غیر نبی کو نبی بنا دیا، اور یہ دونوں صورتیں کفر ہیں۔ اس لیے ہم اجمالاً، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پریسائزلی، ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین تک جن جن کو اللہ نے مختلف ادوار میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا، ان سب کی نبوتوں پر اور رسالتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ کیوں کہ آپ کی نبوت پر ایمان اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ آپ سے پہلے سب نبیوں کو تسلیم کیا جائے۔ لہذا اگر کوئی یہودی، کوئی نصرانی بدقسمتی سے
ہمارے نبی کا انکار کرے یا توہین کرے تو ہم رد عمل میں نہ حضرت موسیٰ کی اہانت کر سکتے ہیں نہ حضرت عیسیٰ کی اہانت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کفر ہے۔ ہم سب انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں اور سب اپنے اپنے دور میں مقتدا اور پیشوا تھے۔ اس اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے ارواح کو تخلیق فرمایا اور سارے نبیوں کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا اور ان سے میثاق لیا، پختہ وعدہ لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں اپنے اپنے دور میں زمین پر انسانوں کے درمیان بھیجوں اور تمہیں کتاب اور حکمت یعنی نبوت سے سرفراز کروں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور پھر تمہارے پاس اگر میرا وہ رسول عظیم آئے جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی، شرائع کی جو تمہارے پاس موجود ہیں، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم یہ عہد کرو کہ تم ضرور بالضرور لازماً ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت کرو گے۔ پھر تاکید کی کہ آخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم نے اس بات پر پختہ عہد لیا؟ اب ظاہر ہے کہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ اس کے نبی آخر الزمان ان نبیوں کے دور میں نہیں آئیں گے، ان سب کے بعد آئیں گے۔ تو جب اللہ کو معلوم تھا تو پھر اللہ تعالیٰ ان نبیوں سے میثاق کیوں لے رہا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان نبیوں کی بھی یہ ڈیوٹی تھی، ان رسولوں کی بھی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ اپنے اپنے دور میں اللہ کے آخری نبی کا چرچا کرتے ہوئے جائیں۔ اور جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک رسول عظیم کی بشارت دے کر گئے جن کا نام احمد ہوگا، کیونکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ یہ بھی قرآن نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ جو پچھلی امتیں ہیں ان کے دور میں اس دور کے کافروں سے اگر ان کا مقابلہ ہوتا اور بظاہر کافر غالب ہوتے ہوئے نظر آتے تو اللہ فرماتا ہے پھر وہ آخری ہیلے کے طور پر یہ دعا مانگتے کہ یا اللہ نبی آخر الزمان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ تو آپ کی آمد سے پہلے بھی وہ آپ کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ جب یہ نبی آخر الزمان ان نبیوں کے ماننے والوں کے ہوتے ہوئے آ گئے تو انہوں نے پہچان تو لیا لیکن حسد کی بنا پر انکار کیا اور کفر کیا۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دین ہمیشہ سے اسلام تھا اور اسلام ہے اور قیامت تک اسلام رہے گا۔ البتہ شریعتیں یعنی انبیاء کرام کی زمانوں میں جو تفصیلی احکام تھے وہ مختلف رہے۔ بعض احکام اصل اصول عقائد ایمانیات تو ساری شریعتوں میں شامل نہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائک پر ایمان، جنت و جہنم پر ایمان،
تو یہ تو قدر مشترک رہی، لیکن تفصیلی احکام میں فرق رہا، تاہم کہ نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں. اب قیامت تک کے لیے آپ کی شریعت نافذ العمل رہے گی. جب حضور تشریف لے آئے اور آپ نے دین اسلام کی دعوت دی تو اب بعض لبرل لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام ہے تو پھر یہ اہل سنت سنی یہ مسلک اس کی کیا ضرورت ہے. تو پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اہل سنت ہونا یا سنی ہونا یہ اسلام کے مقابل نہیں ہے، اسلام کے پیرالل نہیں ہے کہ آپ یا تو مسلمان ہو یا اہل سنت ہو، ایسا نہیں ہے. یہ جب ایک چیز کی تعبیرات انٹرپریٹیشن مختلف ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو صحیح تعبیر ہے اس کو متعین کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشن تو ایک ہے، آئین تو ایک ہے، لیکن وہ بلا آ کر کوئی اس کی آرٹیکل کی ایک تعبیر کرتا ہے، کوئی دوسری کرتا ہے، کوئی تیسری کرتا ہے. تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب تعبیرات کئی آ گئیں تو پھر بتانا ضروری ہے کہ اسلام کی صحیح تعبیر انٹرپریٹیشن کیا ہے. تو وہ اللہ کے رسول نے خود بتائی تھی کہ جب فرمایا کہ پچھلی امتوں میں بھی کئی فرقے پیدا ہوئے اور میری امت میں بھی فرقے بنیں گے، تو پھر پوچھا گیا کہ جب آپ کی امتوں میں کئی فرقے بنیں گے تو پھر جو اصل فرقہ نجات پانے والا ہے وہ کون سا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ فرقہ یا وہ گروہ ہوگا جو اس راستے پر چلے جس پر میں چلا ہوں اور جس پر میرے اصحاب چلے. اس لیے جس پر اللہ کے نبی چلے وہ سنت ہے اور جو اصحاب چلے وہ جماعت ہے. تو اس حدیث کی جو ہم نے تعبیر کی وہ ہے اہل سنہ والجماع. تو یہ اہل سنہ والجماع یہ اسلام کے دائرے میں ہے، اسلام کی ضد یا اسلام کے مقابلے میں نہیں ہے. اور یہ بھی اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ جو ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول سے اختلاف کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی اجماعی راہ کو چھوڑ کر کوئی انفرادی راہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. اس کے لفظی معنی تو کرتے ہیں کہ ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس پر وہ پھر گیا، جدھر وہ مڑ گیا. لیکن ہمارے علماء ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے. اس لیے یہ جو آتا ہے نا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، کہ جسے اللہ لفظی ترجمے سے گمراہ کرے، تو اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ تو ہدایت دیتا ہے. تو مَن يُضْلِلِ اللَّهُ کے معنی یہ ہے کہ جس نے گمراہی کو اختیار کیا ہے اور جس سے اللہ اس کے حال پر چھوڑ دے. تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے جہنم میں چھونک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ علیکم بالجماع، کہ تم جماعت کے ساتھ جڑے رہو، جماعت کو لازم پکڑو. اتبعوا السواد الاعظم، تم سواد اعظم کو فالو کرو، ان کی پیروی کرو.
اور فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا دست قدرت اور دست تائید و حمایت جماعت کو حاصل ہے. اس میں کہ ان للانسان ذئب کذئب الغنم، کہ جس طرح بکریوں کو بھیڑیا شکار کرتا ہے اس طرح سے انسانوں کا بھی بھیڑیا ہے. تو جو بکریوں کا بھیڑیا ہے وہ آسانی سے کس بکری کو شکار کرتا ہے کہ یأکل الشاۃ القاصیۃ او الناہیہ، کہ جو بکری ریوڑ سے ہٹ کر ایک کنارے کی طرف ہو جائے یا دور چلی جائے تو بھیڑیا اس کو آسانی سے شکار کر لیتا ہے. آپ میں سے جو نئے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اینیمل پلینٹ یہ ٹی وی چینل ہے جس پر حیوانات کی دنیا آتی ہے. تو بڑے بڑے جو گینڈے اور بڑے بڑے بھینسے کہ وہ اگر شیر کو اپنے سینگ کے اٹھا کر پھینکیں تو 15 کلومیٹر دور جا کر شیر گرے گا، اور اگر ان کی شیر پر ان کا قدم آ جائے تو شیر کا ساری آنکھیں باہر نکل آئیں. لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ شیر کیا کرتا ہے کہ وہ ریوڑ جو جا رہا ہوتا ہے اس کو چھیڑتا ہے، ارد گرد گھومتا ہے، اور جب کوئی ایک گینڈا ریوڑ سے ہٹتا ہے تو سارے شیر اس پر جھپٹ پڑتے ہیں اور اس کو گرا دیتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ تم نے سواد اعظم کے ساتھ چلنا ہے. اور جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ امانت کی حفاظت کس نے کی؟ صحابہ کرام نے کی. اسے میں لوگوں سے بتاتا ہوں کہ آپ نے دنیا کا علم حاصل کرنا ہو، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، تو آگے کی طرف دیکھو گے. تم نے دین کو حاصل کرنا ہو تو پیچھے کی طرف دیکھو گے. کہاں سے؟ وہ منبع، وہ سورس، وہ اصل جہاں سے ہمارا دین چلا ہے اس کی طرف جاؤ گے. پھر ہمارے یہاں میں کبھی بھی یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو جیسے ہمارے مدرسوں میں تقسیم اسناد ہوتا ہے، جب عالم بن جاتے ہیں تو سندیں دیتے ہیں. اس طرح سے یونیورسٹیوں میں بھی کانوکیشن ہوتا ہے، جلسہ تقسیم اسناد، ڈگریاں دیتے ہیں، کوئی ماسٹر کی، پی ایچ ڈی کی، ایم فل کی. تو میں کراچی یونیورسٹی سے روز گزرتا ہوں، جب وہاں کانوکیشن یا جلسہ تقسیم اسناد ہوتا ہے تو طلباء کے بینر لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈگری نہیں روزگار چاہیے. کیونکہ وہ جو ڈگری ان کو ملتی ہے وہ روزگار کا لائسنس ہے، روزگار کا اشتہار ہے. اگر اس پر روزگار مل گیا تو فبہا، نہ ملا تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو لے کر قبر میں جائے گا، کیا کرے گا. لیکن ہمارے مدارس میں یہ جو علماء سند دیتے ہیں یہ سند حدیث ہوتی ہے. یہ سند کیا ہوتی ہے کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا، انہوں نے اپنے شیخ سے سنا، انہوں نے اپنے شیخ سے سنا، تو 1450 برس کا فاصلہ طے کر کے ہمارا شاگردی کا رشتہ اللہ کے رسول سے قائم ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو یہ سند قبر میں بھی کام آئے گی، یہ سند حشر میں بھی کام آئے گی. تو یہ سند اس سند سے مختلف ہے، یہ اور اس سند کی کڑیاں ہیں. اگر ایک کڑی ٹوٹ جائے تو وہ حدیث منقطع ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ میں گورنر ہاؤس لاہور کے برابر میں مال روڈ پر گورنمنٹ نیشنل مینجمنٹ کالج ہے، وہاں گریڈ 20 کے جو افسران ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے ترقی کے لیے. ہمیں بلاتے ہیں، لیکچر ہوتا ہے. پھر بڑے بڑے جو بیوروکریٹ ہیں جو اپنے آپ کو بڑے فلسفی سمجھتے ہیں وہ سوال جواب کرتے ہیں. تو ایک نے مجھ سے سوال کیا کہ مفتی صاحب
حدیث کی تو کوئی صحیح ہے، کوئی حسن ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے. ایک ہی اتھینٹک چیز ہمارے پاس قرآن ہے. کیوں ہم سب قرآن پر نہ جمع ہو جائیں؟ تو میں نے کہا آپ کی بات میں اپیل تو وہ بہت بڑی ہے، دماغ کو ٹکراتی ہے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کیا آج کی رات کوئی سوئے تھے تو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ یا صبح اٹھے تھے تو آپ کے سرانے کوئی نوشتہ، کوئی اسکرپچر تھا اللہ کا کہ یہ قرآن میرا کلام ہے؟ تو پھر میں نے کہا کہ اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں صحابہ کا قول معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گا؟ اس لیے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو صحابہ کو لوگ نشانہ بناتے ہیں تو کیوں بناتے ہیں؟ کہ یہ ہمارے دین کی روایت کی پہلی کڑی ہے. اگر یہ کڑی مشتبہ ہو جائے، یہ کڑی ڈیمیج ہو جائے، تو پھر یہ ایسا ہے کہ جیسا آپ اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں ڈائنامائٹ رکھ دیں، بارود بھر دیں کہ براسٹ ہو اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے. اس لیے جو لوگ دین کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں تو براہ راست نشانہ بنانے کی ہمت نہیں کرتے تو وہ صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں. تو یہ فتنہ ہے. سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوتے تو کنت اخطب کل شیء اسمعه من رسول اللہ، کہ میں اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھا ہوتا تو آپ جو فرماتے میں اس کو لکھ لیتا، نوٹس لیتا. پھر ایک مرتبہ حضور نے دیکھا کہ عبداللہ لکھ نہیں رہے، پوچھا تو بھئی آپ لکھ نہیں رہے؟ تو میں کہا کہ نہتنی قریش نے مجھے روک لیا کہ بھائی ان النبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہ نبی بشر ہیں، کبھی حالت غضب میں ہوتے ہیں، کبھی حالت رضا میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت جلال میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت جمال میں ہوتے ہیں. ان کیفیتوں میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے، اسی ہر بات نہ لکھا کرو. اس میں کہ فاشارہ بے اس بھی الافی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو، جو کچھ میں کہوں لکھ دیا کرو، کیونکہ کوئی بھی کیفیت ہو اس زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا. اس لیے جو فتنے جتنے پیدا ہو رہے ہیں سب کا مدار اس پر ہے کہ آپ کے جو پہلی دین کی کڑی ہے وہ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، امہات المومنین ہیں، کہ جنہوں نے اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ دین کو سنا، دین کو سمجھا، دین کو برتا، جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جلوت میں، خلوت میں، بزم میں، رزم میں، یہاں تک کہ جبریل امین کو بشری شکل میں آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر زانو تلمس طے کر کے بیٹھے ہوئے دیکھا. تو وہ اصل میں اتھارٹی ہیں، پہلی سند ہے دین کی ساری صداقت کی، دین کی ساری ثقافت کی. اس لیے جو دین کو ہٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ براہ راست دین کو نہیں کرتا کہ مسلمان برداشت نہیں کرے گا، تو وہ کئی ہیلے سے، مکر سے، تدبیر سے صحابہ کرام کو نشانہ بناتا ہے. تو ایک تو اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ فی اصحابی، خبردار میں تمہیں وارن کرتا ہوں
کہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو. فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ میرے صحابہ سے جو محبت کرے گا پہلے مجھ سے کرے گا پھر میرے صحابی سے کرے گا، اور جو میرے صحابی سے بغض رکھے گا پہلے مجھ سے رکھے گا پھر میرے صحابی سے رکھے گا. فرمایا کہ من ابغضنی فقد اذانی، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے مجھے اذیت پہنچائی. ومن اذانی فقد اذى اللہ، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو اذیت پہنچائے تو اللہ بہت جلد اس کو اپنی پکڑ میں لے لے گا. اور ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، پھر اس سے کوئی نہیں چھوٹتا. اس لیے آج کل سارے فتنوں کا جڑ یہ ہے کہ کتاب کا رشتہ سنت سے توڑ دیا جائے، حدیث سے توڑ دیا جائے. حضور نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک دور ایسا آئے گا، رجل شبان علی اریکتہ، ایک شخص پیٹ بھرا ہوگا اپنی مسند پر ٹیک لگائے ہوگا، یقول، اور کہہ رہا ہوگا ما احل اللہ فی کتابہ فاحلوا وما حرم اللہ فی کتابہ فحرموا، کہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ڈکلیئر کیا ہے اسے حلال جانو، اور جسے حرام ڈکلیئر کیا ہے اسے حرام جانو، اور دیٹس آل فنش، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ اتھارٹی میرے پاس ہے. انی احرم الحمار الاہلی وذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیور، جو قرآن میں نہیں ہے فرمایا میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں پالتو گدھے کو اور سامنے کے دانتوں سے، جس کو اردو میں کچلیاں کہتے ہیں، کچلیوں سے شکار کرنے والے درندوں کو اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو. فرمایا کہ یہ اتھارٹی میرے پاس ہے، مگر یہ ہمارے سپریم کورٹ کے ججوں کی طرح یہ سو موٹو اتھارٹی نہیں ہے کہ خود ہاتھ میں لے لی. یہ اتھارٹی آپ کو اللہ نے عطا کی ہے کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ نبی کی شان یہ ہے کہ پاک چیزوں کو حلال ڈکلیئر کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ڈکلیئر کرتے ہیں. کہ آج کل ایک فتنہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تقابل کرتے ہیں. تو اسلام میں اس تقابل کی گنجائش نہیں ہے. کیوں کہ اگر آپ علامہ قاری احسان اللہ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ علامہ احمد ربانی کی توہین کریں. یہ تو نہیں ہے. آپ جو جائز تعریف ہے کریں، لیکن توہین کی اجازت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ شریعت کی حدود کے اندر کریں، شریعت کے حدود سے ماورا اللہ کے رسول نے اپنی تعریف کی بھی اجازت نہیں دی. فرمایا کہ لا تأطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، جیسے نصارہ نے مسیح ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا. میرے آقا نے فرمایا اپنے امتیوں سے، اپنے غلاموں سے میرے بارے میں تمہیں اس مبالغے کی اجازت نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. تو فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے. کیوں کہ چاہے عزیر ہوں
چاہے مسیح ہوں وہ پیدا ہوئے، جو پیدا ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے، اور جو مخلوق ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اسے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے رسول کی تعریف کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا جتنے بھی کرے، لیکن اگر ایک جملے میں بیان کریں تو اللہ تعالی کی ذات کے بعد مخلوق میں جتنی عظمتیں ہیں، جتنی رفتیں ہیں، جتنی شانیں ہیں، وہ سب میرے آقا کو حاصل ہیں۔ بلکہ اللہ پاک نے رسولوں کے مقام بیان کیے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہمارے لیے سب بڑے ہیں لیکن آپس میں ان میں درجہ بندی موجود ہے۔ فرمایا عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو کھلے معجزے عطا فرمائے، اور فرمایا کہ بعضوں کو درجوں بلندی عطا کیا، یعنی جس کی عظمت کی کوئی حد تھی وہ بیان کر دی، اور جس کی رفع بعضم درجات سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ خاتم النبیین ہے، اور جس کی عظمت کی کوئی حد ہی نہیں تھی اس کو نہیں بیان کیا، کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ایسا کوئی پیمانہ ہی ایجاد نہیں کیا جو عظمت محمد مصطفیٰ کا احاطہ کر سکے، اس کو بیان کر سکے۔ اور ہم صحابہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ مثلا حضور نے فرمایا کہ کل بنی انسا اور کل بنی ابن عصبتہ من ابی الا بنی فاطمہ وانا عصبتہ، کہ ہر مرد کا بیٹا، ہر عورت کا بیٹا، اس کا نسب اس کے باپ سے منسوب ہوگا، مگر فرمایا کہ جو بنو فاطمہ ہیں ان کے لیے یہ کرائیٹیریا، یہ ضابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے، اس جنکشن سے فرمایا کہ ان کا نسب میری طرف منتقل ہو جائے گا، کہ میں ان کا سبب ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جو حضرت علی کی اولاد آل فاطمہ ہیں وہ تو سید کہلاتے ہیں، لیکن جو غیر فاطمی اولاد ہیں وہ آوان کہلاتے ہیں، علوی کہلاتے ہیں، سید نہیں کہلاتے۔ لہذا ہم اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کی عظمتوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن جو اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنے میں صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً، توریتاً صحابی کی توہین کرے گا تو یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لا یجتمع حب علی وبغض ابی بکر فی قلب واحد، کہ علی کی محبت اور ابو بکر کا بغض یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو جو محب علی ہے وہ محب ابو بکر ہے، اور جو مبغض علی ہے وہ مبغض ابو بکر ہے۔ اس بات کو سمجھنا تمام اہل سنت و جماعت کے لیے ضروری ہے۔ یہ میلاد النبی کا عنوان رکھا تو میں ایک مرتبہ امریکہ میں نیو جرسی اسٹیٹ میں گیا، ہمارے ایک پاکستانی دوست نے، وہاں انڈین مسلمانوں کی مسجد تھی، بڑے بڑے پروفیسر، ڈاکٹرز، آئی ٹی اسپیشلسٹ کہ ہمارے مفتی صاحب آئے ہیں،
ہم آپ کی مسجد میں میلاد النبی کا جلسہ رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری مسجد میں آپ میلاد النبی کے جلسہ نہیں رکھ سکتے، سیرت النبی کا رکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ ان سے کہہ دیں کہ ہمیں قبول ہے، ایکسپٹ، نو پرابلم۔ جب میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو میلاد النبی کے بارے میں کچھ تحفظات تھے، مگر مجھے سیرت النبی کے بارے میں کوئی تحفظ نہیں ہے، لہٰذا یہ جلسہ سیرت النبی ہے۔ میں نے کہا لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سیرت کہتے کس کو ہے؟ سیرت تو یہ ہے کہ کوئی شخص کب پیدا ہوا، بچپن کیسا تھا، لڑکپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، بڑھاپا کیسا تھا، اور زندگی کے ان تمام مدارج میں اس کا برتاؤ، اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا تھا۔ تو میں نے کہا کہ when there is no birth no سیرت، اگر پیدائش نہیں ہے تو سیرت بھی نہیں ہے، کہاں سے آئے گی سیرت؟ تو سیرت begins from the birth، تو سیرت کا آغاز ولادت سے ہوتا ہے۔ جب ولادت ہی نہیں ہے تو سیرت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ بتائیں کہ میں سیرت کا آغاز ابتدا سے کروں یا انتہا سے کروں؟ اگر ابتدا سے کروں تو میلاد ہے، اور میلاد شرک کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ کیوں کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول پیدا ہوئے، اور اللہ کون ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ نبی پیدا ہوئے تو شرک کی تو بنیادی ختم ہو جاتی۔ اس لیے میں نے کہا جو عنوان چاہے رکھیں، لیکن یہ حضور کے دور میں نہ سیرت النبی کے اشتہار لگتے تھے نہ میلاد النبی کے لگتے تھے۔ اس وقت تو سیرت بن رہی تھی، کیونکہ سیرت کیا ہے؟ حضور کے اقوال ہیں، حضور کے افعال ہیں، حضور کے احوال ہیں۔ احوال کیا؟ آپ سوتے کیسے تھے، دائیں پہلو پر، بائیں پہلو پر، لیٹتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، زندگی کے طریقے کیسے تھے، یہ آپ کے احوال ہیں، ان کا نام سیرت ہے۔ اور ان کا آغاز ولادت سے شروع ہوتا ہے، میلاد سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سیرت النبی کہیں تو بھی ٹھیک ہے، میلاد النبی کہیں تو بھی ٹھیک ہے، یہ کوئی کنٹروورشل مسئلہ نہیں ہے۔ اور کوئی سیرت بیان کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ نبی سے ثابت نہیں ہے تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ میلاد کے معنی کیا ہے؟ کہ حضور کی ولادت باسعادت کا شکر بجا لانا، اللہ کا شکر کرنا کہ اس نے اپنے حبیب کریم کی صورت میں نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی۔ اور اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اس کا احسان ہے۔ تو حضور کی بعثت، حضور کی آمد، حضور کی ولادت، یہ اللہ پاک کا احسان ہے، اور اس کا شکر بجا لانا یہ میلاد ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم الاثنین، کہ اللہ کے رسول ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر بھی کہتے ہیں، سوموار بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ذالک یوم ولدت فیہ وفیہ بعثت وفیہ انزل علیہ، یہ میرے میلاد کا دن ہے، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن میری نبوت کا اعلان ہوا، اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی ربانی نازل ہوئی۔ تو حضور تو ہر سوموار کو اپنا
میلاد کا شکر بجا لاتے تھے. اگر یہ تصور کر لیں کہ اس دن اللہ کے رسول کی نعمت ہمیں نصیب ہوئی تھی تو یہ ولادت ہے. اس کو جس انداز سے کوئی منانا چاہے ہمارے نزدیک درست ہے. ہم کسی ایک ہیئت کو ایک طریقے کو لازم نہیں کرتے. حتیٰ کہ صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھے, کوئی بیٹھ کر پڑھے, کوئی چلتے پھرتے پڑھے, کوئی لیٹ کر پڑھے, کسی حالت کی پابندی نہیں ہے.